یا ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا، یا ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا قریب یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا نام عمر بن عبداللہ ابن کعب الساعد تھا، جنہیں ابو ثمامہ الساعدی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تابعین میں سے تھے اور عرب کے اکابر شیعہ میں سے آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے بھی تھے۔ امیر المؤمنین کی صحبت میں آپ نے کافی عرصہ گزارا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی صحبت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد جب امیر شام کی موت واقع ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت بھی دی۔ اس کے بعد جب امام حسین نے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا اور جناب مسلم کوفہ آئے تو آپ جناب مسلم کے ہمراہ رہے اور آپ کو یہ فرض دیا گیا کہ لوگوں سے اموال جمع کریں اور اس مال سے اسلحہ خریدیں، کیونکہ آپ اسلحے کے حوالے سے مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ کو یہ کام سونپا گیا۔ اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آتا ہے تو کوفے میں شیعوں کے ساتھ ایک بہت سخت مقابلہ ابن زیاد کا ہوتا ہے، اور اتنا سخت مقابلہ ہوتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو اس کے قصر میں، اس کے محل میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حالات تبدیل ہوئے، جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، جناب مسلم اکیلے رہ گئے، تو اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ابو ثمامہ کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے کسی محفوظ مقام پر پناہ لی، اپنے آپ کو چھپا لیا، اور اس کے بعد مناسب موقع دیکھ کر آپ سید الشہداء کی جانب چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی اور امام سفر میں تھے۔ آپ کے بارے میں جناب ابو مخنف فرماتے ہیں کہ روز عاشور جب وقت زوال ہوا اور جنگ بھی جا رہی تھی تو جناب ابو ثمامہ امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم آپ کی جانب آ رہی ہے، آپ سے نزدیک ہو رہی ہے، مگر خدا کی قسم ان کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا، بلکہ میں اس قوم کو قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اور مولا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں، اس حالت میں کہ میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں، جس کا وقت آ چکا ہے۔ جناب ابو ثمامہ کا کلام سن کر امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور فرمانے لگے کہ تم نے نماز کو یاد رکھا، پروردگار تمہیں نمازیوں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں شمار کرے۔ ہاں، یہ نماز کا اول وقت ہو چکا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ اس قوم سے پوچھو کہ اگر جنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، نماز ادا کر لیں۔ تو چند اصحاب نے جب لشکر یزید سے، لشکر ابن سعد سے یہ پوچھا کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے، یہ مطالبہ کیا، تو جواب میں انکار ملا
حسین بن تمیم نامی ملعون یہ کہتا ہوا انکار کرتا ہے کہ ہم یہ مطالبہ کبھی بھی پورا نہیں کریں گے کیونکہ آپ سے نماز تو قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ تو جناب حبیب نے اس ملعون کو جواب بھی دیا تھا۔ ابو مخنف مزید فرماتے ہیں کہ ابو ثمامہ امام کے پاس آتے ہیں اور امام سے فرماتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، میں مشتاق ہوں کہ اپنے ان دوستوں سے ملاقات کروں کہ جو راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن مولا مجھ پر گراں گزرے گا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام اجازت دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی کچھ دیر میں تم سے ملحق ہو جائیں گے۔ ابو ثمامہ مقتل میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور بہت شدید زخمی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ زخم ان کے جسم پر لگائے جاتے ہیں۔ پھر قیس بن عبداللہ الساعدی نامی ملعون کہ جو خود جناب ابو ثمامہ کا چچا زاد بھی تھا، آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے آپ کو آ کر شہید کر دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے امام کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔